اسلام آباد میں تشریف لائے اور آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے چند چیزیں ہیں جو بلوچستان کے حوالے سے میں نے ڈسکس کرنی ہے، اور پھر ظاہر ہے جو ایک پولیٹیکل سچویشن ہے اس پر بھی تھوڑی سی گپ شپ لگا لیں گے۔ میں سب سے پہلے نوازادہ جمال خان رئیسانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اسٹینگ ہیئر، تو میں نے فون کیا تو از لانگ سائڈ، تو کیونکہ ان کا اور میرا نظریہ بہت قریب ہے، اور ان کے والد کو اللہ غری کی رحمت کرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے 200 ساتھیوں کے ساتھ 2013 میں 18 میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ تو آج اس لیگیسی کو اللہ کے فضل و کرم سے ان کا یہ جوان سال بیٹا جو ہے وہ سنبھال رہا ہے، نہ صرف ان شہداء کو بلکہ بلوچستان میں پاکستان کی ایک توانا آواز ہے۔ میں سٹارٹ لیتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیرہ بگٹی میں پرسوں کوئی 100 کے قریب جو دہشت گرد تھے، جو ٹیررسٹ تھے، جو اس سے پہلے پہاڑوں پہ تھے، بی آر اے کا حصہ تھے، انہوں نے اس ریئلائزیشن کے ساتھ ریاست پاکستان کے سامنے، حکومت پاکستان کے سامنے سرنڈر کیا۔ اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ بلوچستان میں جب سرنڈر شروع ہوں گے اور وہ لوگ جو یہ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، اور ایسی سچویشن میں جب وہ واپس آتے ہیں تو ہمیں ان کو ویلکم کرنا چاہیے، اور بڑے کھلے دل کے ساتھ ویلکم کرنا چاہیے۔ تھوڑا میں اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلے بھی ایک دفعہ اسی وڈیرا صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے 2010 کے لگ بھگ سرنڈر کیا تھا، بیکاز یہ پہلے 2005 میں چلے گئے تھے، اور 2010 کے بعد جب 18 آئی تو اس کے بعد یہ ایک بار پھر 2018-19 کے بعد ایک بار پھر انہوں نے پہاڑوں کا رخ اختیار کیا، اور آج پھر وہ دس از واٹ ٹرائبل سوسائٹی از، کہ آج وہ پھر واپس آئے ہیں، تو ہم نے پھر ان کو گلے لگا لیا، باوجود اس کے کہ میری ذاتی طور پہ میری گاڑی میں اگر آپ کو یاد ہو تو 2019 میں ایک حملہ ہوا تھا جس میں میرے 2 ساتھی زخمی ہوئے تھے میری خود کی گاڑی پہ، تو اس میں بھی یہ انوالو تھے۔ لیکن ظاہر ہے ریاست اہم ہے، پاکستان اہم ہے، پاکستان کا پرچم اہم ہے، تو اس کو اونچا کرنے کے لیے ہماری جو ذاتی انائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ذاتی مسائل ہیں، وہ ہمیشہ ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہوتے ہیں، ٹرائبل ایشو سائڈ پہ رکھتے ہوتے ہیں، بیکاز پاکستان کی اسٹرینتھنگ جو ہے، ریاست کی جو اسٹرینتھنگ ہے، دیٹ از مور امپورٹنٹ دین ایوری تھنگ۔ دوسرے نمبر پہ میں اس پر آتا ہوں کہ یہ 2018 میں کیوں گئے، لیکن اس سے پہلے میں ذرا تھوڑے سے فگرز آپ کے ساتھ بلوچستان کے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں جو ہمارے اس وقت تک جتنے آپریشنز ہوئے ہیں اس میں ہمارے تقریباً جو شہداء کی تعداد ہے 900 انسیڈنٹس، ایک سال کی بات کر رہا ہوں کیونکہ سال کا اینڈ آ گیا آلموسٹ، تو شاید مجھے موقع نہ ملے دوبارہ آپ سے دسمبر سے پہلے بات کرنے کا۔ 900 انسیڈنٹس ہوئے ہیں، آؤٹ آف 900 انسیڈنٹس وی ہیو لاسٹ 205 سیکورٹی فورسز پرسنل انکلوڈنگ پیراملٹری، یونیفارم، پولیس، لیویز، اور اس کے ساتھ 6 آفیسرز ہیں جو شہید ہوئے ہیں۔ وہ 6 آفیسرز جو ہیں ان میں سے 2 بلوچستان کے ہیں، جو بلوچستان کے رہنے والے تھے، اور نوجوان آفیسرز سارے نوجوان تھے، ایک میاں والی سے تھا، ایک لاہور سے تھا، 2 بلوچستان سے تھے۔ سو دس از واٹ پاکستان فوج از، کہ کوئی کہاں سے ہے، کوئی کہاں سے ہے، اور ہمیں اس قربانی پہ بلوچستان میں کوئی ریگریٹ نہیں ہے، یہ ہم فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے 2 شہداء جو ہے وہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ لیکن امیجن کریں کہ ینگسٹرز تھے، کپتان تھے، کیا ان کی خواب تھے، وہ خوابوں کو کس طرح ملیمیٹ کیا گیا۔ ساتھ ساتھ جو سویلین شہداء ہیں وہ 280 ہیں، 280 ایسے لوگوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا جو بالکل ان آرمڈ تھے، جن کے اگینسٹ ایتھنک بنیادوں پر ان کو مارا گیا، بلوچوں کو مارا گیا، اس میں پشتون مارے گئے، اور وجہ جو ہے وہ صرف وائلنس ہے کہ وائلنس کے ذریعے خدا نخواستہ پاکستان کو توڑنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب اس کے بدلے میں جو سیکورٹی فورسز نے آئی بی اوز کی ہے، 1000 نمبر آف آئی بی اوز، 1000 آف نمبرز، اس میں سے جو ٹیررسٹ سو فار کلڈ ہیں دیٹ از 760۔ یہ وہ ہارڈ کور ٹیررسٹ تھے کہ جو کبھی ہمارے ہائی ویز پہ آ کے معصوم لوگوں کو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے، راستے میں انٹرسیپٹ ہوئے۔ اس میں وہ ٹیررسٹ ہیں جو افغانستان سے پاکستان میں انٹر ہو رہے تھے، اور پاکستان میں انہوں نے دہشت گردی کے بڑے بڑے منصوبے بنانے تھے، 50 کے قریب ایک ساتھ افغان بارڈر پہ وہ لوگ مارے گئے ہیں۔ اس وقت میں اور آپ بات کر رہے ہیں بھی 8 سے 10 ٹیررسٹ ایسے تھے جو افغانستان سے انٹر ہو رہے تھے، جن کی شناخت افغان ہے، اور ان کی لاشیں آج بھی پڑی ہوئی ہے، لیکن دیر از اے میکنزم کہ وہ آئیں، ایک پراپر تھرو چینل آئیں اور آ کے اپنی لاشیں لے جائیں۔ تو یہی ہم کہتے ہیں کہ افغان حکومت نے، انٹرم گورنمنٹ نے
ایک وعدہ کیا تھا دنیا کے ساتھ. وہ وعدہ کیا تھا؟ دوحہ ایگریمنٹ تھا دنیا کے ساتھ کہ میری سرزمین استعمال نہیں ہوگی کسی اور سرزمین کے خلاف. تو آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں, احسان فراموشی تو کر ہی رہے ہیں, ساتھ ساتھ وعدہ خلافی بھی کر رہے ہیں جو آپ نے پوری دنیا کے ساتھ کیا, اور یہ دنیا کے لیے بھی الارمنگ ہونا چاہیے. آج میری بات نوٹ کر لیں کہ یہ دنیا کے لیے الارمنگ ہے. وہاں جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس بنتے جا رہے ہیں وہ صرف پاکستان کے لیے تھریٹ نہیں ہے, وہ ریجن کے لیے انٹرنیشنل تھریٹ ہونے جا رہے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں ضرور غور و خوض کریں. اب ایسی سچویشن میں کہ جب سیکورٹی فورسز جو ہے وہ دو پروونسز میں بالخصوص کے پی میں اور بلوچستان میں ایک سیریس قسم کی انسرجنسی, ایک ایسی سچویشن کو فیس کر رہے ہیں, اب ان کے جیتنے کے لیے خدا نخواستہ جس کے کوئی امکانات نہیں ہے, یہ ریزیلینٹ قوم ہے, آرگنائزڈ فوج ہے, ایک مضبوط دلیر سپہ سالار ہے, اس کی موجودگی میں یا اس آرگنائزڈ فوج کی موجودگی میں مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا کہ کے پی میں جو لوگ ہیں وہ کہیں اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اپنا نظام مسلط کریں گے اس قوم پر کہ اپنی مرضی کا, جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور ادھر قوم پرستی کے نام پر آپ کی اگر یہ تھاٹ پروسیس سے آپ گزرے تو بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ میں ڈالا گیا ہے. آپ یہ جنگ حاصل نہیں کر سکتے ہیں وائلنس کے ذریعے. اب ایسی سچویشن میں ایک پولیٹیکل نیریٹو بنایا جاتا ہے, اور وہ پولیٹیکل نیریٹو بنایا جاتا ہے اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان, اگینسٹ پاکستان آرمڈ فورسز, اگینسٹ فیلڈ مارشل ہمسیلف. وہ فیلڈ مارشل جس نے اپنے تدبر سے, اپنی جنگی حکمت عملی سے, آپ نے دیکھا 9 اور 10 مئی کو کس طریقے سے اپنے سے 7 گنا بڑے دشمن کو اپنی عام فورسز کے ساتھ مل کے ایک عام سپاہی سے لے کر فیلڈ مارشل تک اور پوری پاکستانی قوم نے جس جذبے کے ساتھ ہندوستان کے عزائم خاک میں ملائے. ایسی سچویشن میں جب دو پروونسز میں سیریس قسم کی انسرجنسی چل رہی ہو, ایسی سچویشن میں آپ کا جو پروپیگنڈا ہے اگینسٹ آرمڈ فورسز, مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ ایک فیلو پولیٹیشین جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ سیکورٹی رسک اس کو کہا جائے اور بجا طور پہ کہا جائے. اچھا بالکل نہیں لگتا ہے, لیکن کیا ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم جو نیریٹو پہ جا رہے ہیں, جب ہم ساری پاکستانی قوم یہ کہتے ہیں کہ دس از این انٹیلیجنس ڈریون وار اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان, سو پورا پاکستان اس پر متفق ہے. جب اس پر متفق ہے تو وہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو اس جنگ کو کامیاب کرنا چاہتی ہیں, ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز, وہ چاہتی کیا ہے؟ نمبر 1 کہ ایک ریکروٹمنٹ پروسیس جو ہے وہ نہ روکے. نمبر 2 لاجسٹک ان کے لیے, ان ٹیررسٹ کے لیے نہ روکے. یہ دونوں چیزیں کے پی میں ایزی ہیں. کیوں ایزی ہیں؟ بلوچستان میں ایزی ہیں. کیوں ایزی ہیں؟ کہ ہماری اپنی فیسلٹیز ہیں. وی ہیو اے بارڈر, اور ایک ایسا بارڈر, ایک ایسا پورس بارڈر, اور پھر اس کے ساتھ افغانستان جیسا ملک جو پچھلے کئی دہائیوں سے انسٹیبلٹی کا شکار ہے, اور اب تو اتنی انسٹیبلٹی کا شکار ہو گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لاجسٹک ان کو ملنا وہاں سے اٹ از اے ویری ایزی جاب فار دا ٹیررسٹ. دوسرا ان کی ریکروٹمنٹ کے لیے یو نیڈ اے نیریٹو. کاؤنٹر کرنے کے لیے یو نیڈ اے نیریٹو. وہ پاکستان کی فوج نے کاؤنٹر نہیں کرنا ہے, وہ نیریٹو ہم پولیٹیشنز نے دینا ہے, وہ ہماری ذمہ داری ہے, وہ ہم نے پارلیمنٹ نے اس میں لیڈ لینا ہے. بلوچستان کی حکومت تو اس پہ لیڈ لے چکی. ہم نے تو پہلے اس جنگ کو, میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے جس طرح میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, ڈائیورس کی ہوئی تھی اس جنگ کو. ہم نے اس جنگ کو آن کیے. جنگ ریاست کی ہے, یہ جنگ فوج اور سو کالڈ بلوچ سرمچاروں کے درمیان نہیں ہے. یہ جنگ جو ہے یہ ہم سب کی جنگ ہے, جس میں میڈیا ہے, جوڈیشری ہے, پولیٹیشین ہے, اس میں آل واکس آف لائف, سول سوسائٹی ہے. تو یہ بس ہم سب کی جنگ ہے. اینی ہاؤ ایسی صورتحال میں جب آپ, اور وہ پھر یہ تھریٹیکلی پرووڈ ہے کہ آپ نے ریکروٹمنٹ کرنی ہے, لاجسٹک دینی ہے, اور سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے, ان فورسز کو ملائن کرنا ہے جو ان کے اگینسٹ لڑ رہی ہیں. اب یہ کام کون کر رہا ہے پاکستان میں؟ بلوچستان میں چند جماعتیں جو کر رہی ہیں, اور میجورٹی جو ہے وہ پاکستان کی وہ جماعت جو آپ کہتے ہیں ایک نیریٹو دیا جاتا ہے کہ جی پاپولر نیریٹو. پاپولیرٹی کا حال تو ابھی پنجاب میں معلوم پڑ گیا. کے پی جو ان کا اپنا گھر تھا اس الیکشن میں معلوم پڑ گیا کہ کتنی پاپولیرٹی ہے. یہ پاپولیرٹی کا اور نیریٹو کا پاپولیرٹی ہونا میں اس کو اہم نہیں سمجھتا ہوں. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں تو اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو ابو جہل کا نیریٹو کوئی ایگزامپلز دینا مناسب بات نہیں ہے, لیکن سوچنے کی بات ہے. ابو جہل کا نیریٹو تو زیادہ پاپولر تھا اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی, لیکن حق پہ کون تھا؟
ہمیں حق پہ کھڑا ہونا ہے اور اپنی نہ صرف اپنی سیکورٹی فورسز کو وہ اسٹرینتھ دینی ہے کہ وہ جا کے یہ کہتے ہیں نا کہ جنگیں فوجیں نہیں لڑتی قومیں لڑتی ہیں. تو آج قوم کو ضرورت ہے کہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا, اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہونے کا, ایسی سچویشن میں کہ جب 2 پروونسز ایک سیریس قسم کی انسرجنسی کو فیس کر رہے ہیں. اب ایسی سچویشن میں آپ نے دس از یو ہو ہیو ٹو چوز, قوم نے چوز کرنا ہے اور قوم نے چوز کیا اپنے فورسز کے ساتھ کھڑے ہونے کو. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. میں بلوچستان کے بارے میں تو آپ کو بڑا واضح طور پہ بتا سکتا ہوں کہ بلوچستان میں لوگ اپنے فورسز کے ساتھ تھے, اپنی فورسز کے ساتھ ہیں, اپنی فورسز کے ساتھ رہیں گے. یہ جو 300 لوگ, اس کی ایگزامپل سب سے بڑی میرے ساتھ یہ رائٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے. 300 لوگوں کے ساتھ پہلے اس کا بھائی شہید ہوتا ہے, پھر ان کا والد شہید ہوتا ہے. انہوں نے پاکستان کا جھنڈا چھوڑ دیا خوف کے مارے, ڈر کے مارے؟ نہیں, آج بھی پاکستان کا جھنڈا ان کے گھر پہ اسی عزم کے ساتھ کھڑا ہے. سینکڑوں ایگزامپلز دی جا سکتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریاست کو کمزور کرنے والا بیانیہ جو ہے اس کو ترک کرنا پڑے گا, اپنے رویوں پر غور کرنا پڑے گا. اور یہ بات کہ آج پاکستان کی فوج میں میرے 2 بھائی پاکستان کی فوج میں, 2 کزنز وہ پاکستان کی فوج میں ہیں, آپ کے بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوں گے جو پاکستان کی فوج میں ہیں. اپنے بچوں کو میں باہر رکھوں, ڈاکٹر علی نظر کا بیٹا فرانس میں پڑھ رہا ہو اور یہ جو پاپولر لیڈر جس کی بات کرتے ہیں اس کے اپنے بیٹے لندن میں ہوں, یہاں پاکستان کی فوج پہ ان بیٹوں پر جو اپنا خون دے رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر کتنے کپتان ہیں, کتنے میجرز ہیں, کتنے کرنلز ہیں جو شہید ہو رہے ہیں دفاع وطن کی خاطر, میرے اور آپ کے کل کی خاطر. ان کے خلاف ہم پروپیگنڈا شروع کر دیں, ان کو ہم ملائن کرنا شروع کر دیں. اور وہ ایجنڈے کا حصہ ہے. جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہاسٹائل ایجنسیز جو ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں, اب تو یہ پروون ہے, دس از ناؤ پروون کہ دس از این انٹیلیجنس ڈریون وار اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. تو کیوں ہم اس کا حصہ بنتے ہیں؟ ہماری سیاست سے زیادہ ہماری ریاست ہمیشہ اہم ہونی چاہیے. جب ریاست اہم ہوگی تو میرا خیال ہے کہ جب ریاست ہوگی تو سیاست بھی ہوگی, صحافت بھی ہوگی, اور بھی باقی ساری چیزیں ہوں گی. جب ریاست نہیں ہوگی تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو انہی الفاظ کے ساتھ آئی ایم اوپن ٹو دا کوسچنز پلیز. جی میم. غلطی کر رہی ہے ان نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرنے میں, کیونکہ انہیں کی رومیوں کا فائدہ اٹھا کر وہ وہاں پر شامل ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کے سوال سے بہت مطمئن ہوں کہ آپ نے بہت بہترین سوال کیا. اب یہ کیا ہونا ہے, 2 قسم کی یوتھ ہے. ایک یوتھ جو آرمڈ ہے, جنہوں نے یہ ڈیسیجن لے لیا ہے کہ وہ ریاست پاکستان کے خلاف بندوق اٹھائیں گے اور خدا نخواستہ ریاست کو توڑنے کی بات وائلنس کے ذریعے کریں گے. ان کے ساتھ تو میرا خیال ہے کہ ہماری پالیسی بڑی واضح ہے کہ ہم ان کو یہ اپرچونٹی آج میں آپ کے پلیٹ فارم سے بھی دینا چاہتا ہوں کہ وی آر اوپن. ریاست کا جو دل ہے وہ بہت بڑا ہے, جس کی ایگزامپل میں نے آپ کو پرسوں کی دے دی کہ ایک دفعہ سرنڈر ہوا, پھر چلا گیا, پھر واپس آیا, پھر ریاست نے معاف کیا. تو ریاست نے معافی کا دروازہ کھلا چھوڑا ہوا ہے. جو ریاست کے ساتھ واپس انٹیگریٹ ہونا چاہتا ہے ہم اس کو ویلکم کریں گے. ساتھ ساتھ وہ یوتھ جو کالجز میں ہے, جو یونیورسٹیز میں ہے, جو پروپیگنڈا اس کو 30 سال سے جو اس کو سٹوری ٹیلنگ کی گئی ہے, وہ یہ محرومی کی ٹیلنگ کی گئی ہے, جس کو میں ان پیرلل ڈیولپمنٹ کہتا ہوں. یہ صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. یہ میرے اور آپ کے ساتھ ایک سید پور ولیج ہے, کیا اتنی ڈیولپمنٹ وہاں پر ہے جدھر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ہے؟ کیا جو ڈیولپمنٹ کراچی میں ہے وہ جیکب آباد میں ہے, جو لاہور میں ہے وہ ڈیرہ غازی خان میں ہے؟ آنسر از نو. جو اسلام آباد میں ہے وہ گجر خان میں ہے؟ آنسر از نو. دس از ان پیرلل ڈیولپمنٹ. اس کو محرومی کا نام دے کر جو لڑ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے پاکستان کو کیک کی طرح کاٹنا ہے. لیکن میں اور آپ کنفیوژن کا شکار ہیں, ہماری انٹیلیجنس یا کنفیوژن کا شکار ہے کہ ہم نے اس لڑائی کو محرومی سے جوڑ دیا. یہ ہم ریشنلائز کر رہے ہیں وائلنس کو, لہٰذا ہم وائلنس کو ریشنلائز نہ کریں. یس, انگیجمنٹ ود دا یوتھ. آپ کو پتہ ہے کہ جو سوشل انگیجمنٹس میں نے اور کمانڈر 12 کور نے کی ہیں, اور جو ہماری نیچے ڈپٹی کمشنرز نے, کمانڈانٹس نے, ملٹری, سول, وہاں پر امبیلنس کو افورڈ نہیں کیا جا سکتا. وی آر ٹوگیدر. 51,000 سوشل انگیجمنٹس ہیں, 51,000 in 1 year, including جرگاز, including medical camps, including جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہے. I myself go there for 5 hours, بچوں کے سوال جواب لیتے ہیں.
ان کو آپ کا جو سوال ہے نا کہ کیسے ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی, ان کو ان کے ساتھ ان کے دلیل کے ساتھ ان کے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے. جو ان کو ایک پروپیگنڈا کے ذریعے ریاست سے ڈس انٹیگریٹ کیے گئے, حکومتوں سے ناراضگی ہو سکتی ہے, بیڈ گورننس سے ناراضگی ہو سکتی ہے, کرپشن سے ناراضگی ہو سکتی ہے, لیکن ریاست کا تو کوئی گناہ نہیں ہے. ریاست کے ساتھ ان کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا حل صرف ڈائلاگ ہے. جی جی آپ جو بھی کرنا چاہیں. بہت شکریہ بھٹی صاحب, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. سر اس طرح ہے کہ جو صورتحال آپ نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی بتائی ہے ملتی جلتی ہے, اور اس طرح آپ نے ساری چیزیں سامنے لائی, لیکن جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں تو وہاں کے وزیر اعلیٰ اور آپ ادارے جو ہے معاملے سامنے آئے ہیں, تو آپ بھی ایک وزیر اعلیٰ ہیں, آپ اپنا کیا کردار ادا کریں گے؟ دیکھیے میں سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ قابل احترام ہے میرے لیے, ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں. میری ان سے یہ گزارش ہوگی اس توسط سے بھی کہ آپ کے پروونس کو اس وقت ضرورت ہے, آپ کے پروونس کے لوگوں کو اس وقت ضرورت ہے گورننس کی, آپ کے پروونس کے لوگوں کو اس وقت ضرورت ہے امن کی, آپ کے پروونس کے لوگوں کو اس وقت ضرورت ہے ڈیولپمنٹ کی. آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ ہر وقت ایجوٹیشن کی بات کریں. آپ آئیں, اپنے پولیٹیکل رائٹس جو آپ کے ہیں, جو آپ کے لوگوں کے رائٹس ہیں, ان کے بارے میں جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں اس میں انگیج کریں, بات چیت کریں, ڈائلاگ کریں. آپ کا فوکس ایجوٹیشن کے بجائے یا اس پروپیگنڈا کا حصہ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو سیکورٹی فورسز کے اگینسٹ ہے, آپ کا یہ عہدہ آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں واضح لکھا ہوا ہے کہ آرم فورسز کے اگینسٹ آپ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو آپ کا یہ عہدہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ آئیں اور مین سٹریم پولیٹکس میں وہ کردار ادا کریں جس سے کے پی کا عام آدمی جو ہے اس کو ریلیف مل سکے, اس کو ٹیررزم سے ریلیف مل سکے, اس کو گورننس اس کی بہتر ہو سکے. اور میرا تو ان کو یہی مشورہ ہے کہ آپ آ کر بجائے ہر وقت ایجوٹیشن دیکھیں, 3 پروونسز جو ہیں وہ کام کول کمپیریٹیولی اپنا کام کر رہے ہیں, کوئی بہتر, کوئی زیادہ بہتر, کوئی کم بہتر, لیکن ہر ایک کا فوکس ہے کہ وہ بہتری کی طرف جائیں. آج آپ کو پتہ ہے کہ جو ایف بی آر کے کریڈنشلز ہیں, جو ایف بی آر کے ڈاکومنٹس ہیں, انہوں نے نمبر 1 پہ بلوچستان کو قرار دیا ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن آف دا فائنانشیل میٹرز وہ بلوچستان نے کیے ہیں. جی ٹیکس ٹو ریٹ ٹو جی ڈی پی, جی ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہے, تو دیٹ از لائک فیدر ان آور کیپس. تو وی آر ہیپی ٹو سے دیٹ, وی آر پراؤڈ ٹو سے دیٹ. وہ کس طرح ہوا ہے؟ وہ ایک محنت سے ہوا ہے. آج 3200 بند اسکول جو کھلے ہیں بلوچستان میں, وہ کیسے کھلے ہیں؟ somebody has worked very hard کہ ان کو کھولا جائے. 17,000 ٹیچرز میرٹ پہ بھرتی ہوئے ہیں. کیسے ہوئے ہیں؟ تو کسی نے کیے ہیں. آج آپ کے دور دراز علاقوں میں ہاسپٹلس کھول رہے ہیں, سوشل انگیجمنٹس ہو رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فوکس مانگتی ہیں. تو یہ فوکس ہوں گے تو میرا ان کو مشورہ ہے کہ وہ فوکس ہو اپنے کام پہ. جی پلیز. سر ایک طرف تو بلوچستان میں آپریشن چل رہا ہے آپ کی نگرانی میں, اور دوسری طرف یہ بھی افواہیں کہ زیر گردش ہے کہ آپ کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے. کوئی ایسا معاہدہ ہے کہ 2.5 سال آپ رہیں گے وزیر اعلیٰ, 2.5 سال کوئی اور رہے گا؟ ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان میں یہ جو ایک پرسیپشن ہے کہ جی ملٹری آپریشن چل رہا ہے, بلوچستان میں طاقت کا استعمال ہو رہا ہے, بھائی پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, بلوچستان میں کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا. اٹ از پیور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس. اور یہ جو طاقت کا استعمال ہے یہ ہم نے کے پی میں دیکھا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ پورا مالاکنڈ ڈویژن خالی کر دیا گیا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ پورا وزیرستان خالی کر دیا گیا؟ ایک گاؤں کا نام بتائیں بلوچستان میں جو آج تک خالی کیا گیا. تو دس از واٹ کہ وی آر سیئنگ کہ پرسیپشن اینڈ ریئلٹیز میں فرق رکھیں. اور ادھر بھی پرسیپشن اینڈ ریئلٹیز میں جو آپ کا آخری سوال ہے میری طرف متوجہ ہوں, اس میں بھی پرسیپشن اور ریئلٹی کو خود ڈگ آؤٹ کریں. تھینک یو. ایک تو دیکھیں بلوچستان میں اس فتنے کی کمی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. بلوچستان کی پالیٹکس میں پولیٹیشینز جو ہیں وہ 3 قسم کے ہیں, ہمیشہ یاد رکھیے گا. ایک وہ جو نیشنلسٹ پالیٹکس کرتے ہیں, ایک جو فیڈرلسٹ پالیٹکس کرتے ہیں, فیڈرل جماعتوں میں مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز میں رہتے ہیں, نون میں, پاکستان پیپلز پارٹی میں, جے یو آئی کا ایک بہت ٹھیک ٹھاک ووٹ بینک ایگزسٹ کرتا ہے. تو بلوچستان میں اللہ کے شکر سے اس فطرے کی کمی ہے. اس کی سب سے بڑی ایگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں
جو بجٹ پاس ہو رہا تھا یا بجٹ کے جو سیشنز تھے، نیشنل اسمبلی میں ہنگامہ، سینٹ میں ہنگامہ، پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ، سندھ اسمبلی میں ہنگامہ، کے پی اسمبلی میں ہنگامہ، لیکن بلوچستان اسمبلی میں ایوری تھنگ واز اسموتھ. ایسا نہیں ہے کہ وہاں اپوزیشن نہیں ہے، وہاں ایک سیریس اپوزیشن ہے، بٹ وی ہیو ٹرائبل نارمز، وی ہیو ٹرائبل کلچر، وی ہیو پولیٹیکل نارمز. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پر اس فطرے کی کمی ہے، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ فطرہ وہاں نہ ہی آئے تو اچھا ہے. میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو 100% میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں، 100%. اور میں سمجھتا ہوں کہ آرمڈ فورسز آف پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ جسے لڑنے کے لیے تو آپ مجھے اور آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں. دے آر ٹرینڈ فار دس. دے ہیو گیون مور دین 20-30,000 lives. They are giving lives on daily basis. So they are not asking us to fight for them. وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے نیریٹو میں ہمارا ساتھ دیں. تو ہم ان کے نیریٹو میں جو ان کے اگینسٹ پروپیگنڈا ہے اس کی بھی میں انہی الفاظ کے ساتھ مذمت کرتا ہوں جن الفاظ کے ساتھ ڈی جے آئی ایس پی آر رکھی ہے. اور میں اپنے الفاظ کے ساتھ بھی مذمت کرتا ہوں کہ کوئی بھی شخص آرمڈ فورسز کے اگینسٹ پروپیگنڈا کرے گا. دیکھیں کیا دہشت گردوں کو اجازت دے دیں کہ وہ اسلام آباد تک پہنچ جائیں؟ کیا دہشت گردوں کو اجازت دے دیں کہ یہ سٹارٹ ہوا تھا آپ کو یاد ہے نا کہ صرف کے پی میں؟ تو ہمارا خیال تھا کہ بس یہ کے پی تک ہو رہا ہے اور ادھر ہم لوگ کچھ نہیں کرتے. اللہ نہ کرے وہ دن آئے. پھر ہم نے دیکھا نا کہ اسلام آباد میں دھماکے شروع ہوئے. اور پھر میں آخری اس پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ یہ 2018 میں اپیزمنٹ کس نے کی تھی؟ اسی موصوف نے کی تھی نا. یہ صرف ٹی ٹی پی کے ساتھ نہیں کی تھی. یہ بلوچ دہشت گرد، جو ان کو بلوچ تو خیر کہنا ہی مناسب نہیں ہے، دہشت گرد کی کوئی قوم نہیں، بلوچستان کے جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ بھی یہ اپیزمنٹ کی گئی. ان کو بھی واپس لایا گیا، ان کو بھی جیلوں سے لا کے چھوڑ کے واپس آباد کیا گیا. آج میرے فنگر ٹپس پہ وہ نام ہے جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جن کو چھوڑا گیا اور وہ دوبارہ جا کے فراری کیمپس میں، یہ فراری گاڑی نہیں ہے، آؤٹ لاز کو ہم فراری کہتے ہیں، ان کے کیمپس ہیں. آج بھی وہ ریاست پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں، آج بھی وہ معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر رہے ہیں، آج بھی موسیٰ خیل میں عورتوں کا اور بچوں کا قتل کر رہے ہیں. تو کیا یہ اپیزمنٹ جو تھی یہ معافی کے قابل ہے؟ کیا آپ ایک جیتی ہوئی جنگ اور ایک ایسے ٹیررسٹ کے ساتھ، ایک ایسے دہشت گرد کے ساتھ آپ جنگ لڑ رہے ہیں جو ہمارے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلتا ہے، آپ اس کے ساتھ جا کے اپیزمنٹ کرتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں، اور پھر اب جا کے کیا کہتے ہیں ان کو جیلوں سے چھوڑتے ہیں. اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ یہ گوریلا وارفیئر ہے. لوگ ری گروپ ہوتے ہیں، ری اسٹرینتھن ہوتے ہیں، اور پھر ریاست پہ اسی طرح حملہ آور ہوتے ہیں. دیکھیں یہ فیصلہ میرا کرنے کا نہیں ہے، یہ فیصلہ بلوچستان میں نہیں ہونا ہے، یہ فیصلہ ہونا ہے فیڈرل گورنمنٹ میں. فیڈرل گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے گی. اگر انہوں نے ہمیں آن بورڈ لیا تو ہم اپنی جماعت سے، اپنی کابینہ سے اس پہ مشاورت کر کے پھر میں آپ کے سوال کا جواب دے سکتا ہوں. تھینک یو.